अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्यूटीफुल वीडियो प्रॉपर्टी साइड के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं अब्दुल रहमान। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके साथ न्यू मार्ट सिटी गुजर खान के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स लेके आता रहता हूं। तो जैसा कि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आज मशाल मलिक साहिबा, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट आज आ रही हैं और वो न्यू मार्ट सिटी गुजर खान के अंदर फ्री हेल्थ केयर सेंटर और फ्री दस्तरखान की ओपनिंग करेंगी। वो ऑलमोस्ट न्यू मार्ट सिटी गुजर खान के अंदर पहुंच चुकी हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको ये ओपनिंग सेरेमनी। कि हमें BSM डेवलपर्स जैसा एक इदारा जिसने कि गुजर खान की सरजमीन को चुना अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, वो हमें इनायत किया। BSM डेवलपर्स ने अपना सफ़र 2016 में ग्वादर गोल्फ सिटी से शुरू किया था और फिर NMC सरायलमगीर में जो है वो अपना प्रोजेक्ट शुरू किया और 2021 में उन्होंने फैसला किया कि हम गुजर खान और मंडी बहाउद्दीन में जो है वो अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो ये गुजर खान के लोगों की, बल्कि खिता पठार के लोगों की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उन्होंने इस जगह को चुना और आलाइशों से निकाल कर ज़बाइश के अंदर जो है वो इस जंगल को मंगल बना दिया, जो कि आपके बिल्कुल सामने है कि 1 साल के अरसे में यहाँ पे किस तेजी से डेवलपमेंट हुई है। मैं चेयरमैन जनाब मलिक फरद शहजाद, CEO मलिक लाल बशीर, हमारे सेल्स सेक्रेटरी हेड मलिक दरून मसूद साहब और मुकर्रम बादशाह की तरफ से अपने मेहमान खुसूसी को खुशामदीद कहता हूँ। और इस प्रोजेक्ट की चीदा जो चीज़ें हैं वो आपके सामने बयान करता हूँ। 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे, या 2 इवेंट्स हमारे, जिनमें एक फ्री डिस्पेंसरी और मेडिकल यूनिट है कि जो कि लोगों को यहाँ सहूलियात मुहैया कर रहा है, उसका इफ्तिताह अभी आपने जो है वो किया। इसके अलावा यहाँ पे गुजर खान के अंदर लड़कियों और लड़कों के कुछ स्कूल हैं जिनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है और उनके लिए हम जो भी उनके मसाइल हैं माली और दूसरे मसाइल उनके हम हल करते हैं उनको। जो गुजर खान का स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे हमने एक नया हॉल, बैडमिंटन हॉल और बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट जो है वो हम बना रहे हैं, वहाँ पे उसको उनको बना के दे रहे हैं। और इसके अलावा गुजर खान की जो हमारी सोसाइटी के सामने वाला एरिया था वो तो हमने डेवलप किया ही है, मगर अब गुजर खान शहर के अंदर से तमाम एरिया को हम जो सेंटर मीडियन है वहाँ पे दरख्त लगा रहे हैं और घास वगैरह सारा वो काम। और इस प्रोजेक्ट का तकरीबन हमारा कोई 3.5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और जो हमने पहले इससे अपना किया था वो भी तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से हमने ये मुकम्मल किया है। इसके अलावा हमारे जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बच्चों का स्कूल है, कॉलेज है, नस्क से हमारा जो है वो वायदा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जो कि हम अपने B ब्लॉक के अंदर लेके जाएंगे। और हमने इसमें बुजुर्गों के लिए ओल्ड होम भी प्लान किया हुआ है और एक खवातीन के लिए दारुल-ए-अमाल भी प्लान किया हुआ है, उसकी इंशाल्लाह तमीर हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे। हम एक प्री टेक्निकल स्कूल और उसके ट्रेनिंग सेंटर फॉर यूथ स्पेशली फॉर फीमेल एंड वुमेन के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए हम वुमेन जो यहाँ पे खवातीन हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं जिनके अपने घर वगैरह नहीं होंगे, उनको हम जो है यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे इंशाल्लाह। गुजर खान के लोग और यहाँ के लोग बहुत जल्द जो है वो मजीद तरक्की देखेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं आपकी पुरजोर तालियों में दावत दे रहा हूँ मुआवन खसूसी बराए इंसानी हुकूक व बाइख्तियार खवातीन मोहतरमा मशाल हुसैन मलिक। मिजाज भी मेरा कुछ ऐसा ही है और जिंदगी का मिशन भी बहुत ही इनकलाबी और एक बागी
اور آزادی اور حق اور سچ کے سامنے اور اپنی رائٹس کے لیے کھڑا ہونے کے لیے بہت چھوٹی ایج سے اللہ نے ایک ایسے راستے پہ لے گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سن رہے ہیں، آپ کے آرگنائزرز، آپ کے آفس سے، آپ کے جتنا بھی اسٹاف ہے جو بھی ہے، میں بہت تہہ دل سے آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بہت زبردست گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا مجھے ویلکم آپ سب نے دیا ہے. اتنی دعائیں، اتنی عزت، اور میں یہ خوبصورت یادیں اپنے ساتھ اسلام آباد لے کے جاؤں گی، کشمیر بھی لے کے جاؤں گی. یہ اس طرح کی اپنائیت مجھے محسوس ہوئی ہے یہاں آتے ہی، اور خاص طور پہ اتنی برکت تھی یہاں پر آتے ہی کہ جو دسترخوان کی انوگریشن کی ہے، اور اتنا مزے کا دیگی کھانا تھا کہ اس میں جیسے کہ منو سلوا کا ایک ذائقہ ہوتا ہے. تو باسی صاحب سے میں یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی خاص ہی اللہ کی برکت ہے جب ایک کوئی نیک مشن پہ کوئی بھی انسان نکلتا ہے تو پھر کوئی غیب کی طاقت بھی ہوتی ہے جو اس کے اندر اتنی برکت ڈال دیتی ہے اور اتنی زیادہ اس کے اندر جو ایبنڈنس ڈال دیتی ہے. اور جس طرح وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنا صاف ستھرا ماحول تھا. میں نے بھی وہاں پہ کھانا کھایا، بہت ہی اچھا، بہت ہی ہائیجینک اور بہت مزے کا تھا. اور اتنے لوگوں کی دعائیں، کاؤنٹلیس لوگوں کی دعائیں لینا، اور آج کل جس طرح مہنگائی کا دور ہے اور سفید پوش لوگ ہیں اور جو حق حلال کماتے ہیں ان کے لیے ایک وقت کی روزی روٹی کمانا اور بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی سروس ہے انسانیت کے لیے. اور ہمارا اپنا مذہب اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ، چیریٹی، ہیلپ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹل کی بھی جو میں نے انوگریٹ ابھی کیا ہے، جو سارے جو یہاں کے لوگ ہیں، جو دوست بھی ہیں، جو بھی جتنے بھی ہیں، اور ارد گرد کے بھی جو اچھی بات مجھے یہ لگی ہے کہ یہ سوسائٹی سے باہر ہے یہ دسترخوان اور یہ ہاسپٹل، تاکہ کوئی بھی ہو وہ وہاں پہ آ کے آسانی سے، کوئی یہ گھبراہٹ نہ ہو کہ میں نے سوسائٹی کے اندر انٹر کر کے میں نے جانا ہے، بلکہ ایک بالکل ہی اوپن ایریا کے اندر بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی وہاں سے گزر بھی رہا ہو تو وہ آرام سے آئے اور وہاں پہ اپنا کھانا بھی کھائیں. اگر کوئی بیمار ہے وہ اپنا علاج کرائے. ایمرجنسی او پی ڈی ریفرنس بھی ساری ہے، اور اب آگے بھی 500 بیڈ کا یہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں. تو میں بس یہی کہوں گی کہ کوئی بھی مشن ہو لائف کے اندر، اسپیشلی اگر لائف کے کوئی بڑے مشن تھے، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی بات کرتے ہیں، ایک آزاد ملک کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کا جب ترانہ چلتا ہے تو اس وقت مجھے جو دل میں جو خوشی اور جو اس نعمت کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. کیونکہ میں آدھی سے زیادہ زندگی کشمیر کی آزادی کی تحریک کے اندر لگی رہی ہے، اور وہاں پہ جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں وہ جیلوں کے اندر قید ہیں، بند ہیں، اور قبرستان ہی بڑھتے جا رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے. اور دنیا کی سب سے بڑی جو اس وقت کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور اتنی ہزاروں مسجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. آپ اندازہ نہیں لگاتے. جب یہاں پہ بتا رہے تھے مجھے باقی صاحب کرنل صاحب کہ یہاں پہ ہم لوگ 7,000 لوگوں کی ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں، تو اسی وقت میری دماغ میں، کیونکہ کشمیر ہی رہتا ہے زیادہ تر، تو میری مائنڈ میں وہی باتیں آئی تھی کہ ابھی جمعہ گزرا ہے تو جمعے کے خطبے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، مسجدوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. وہاں پہ اتنی مسجدوں کو شہید کر کے وہاں پہ مندر تعمیر کیے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ڈیولپمنٹ اور بلڈرز کی بات آتی ہے اور ترقی کی بات آتی ہے تو اس وقت ہندوستان کی ترقی کا وہ عالم ہے کہ وہاں دنیا کے بڑے سے بڑے انویسٹمنٹ ضرور ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز نوئیڈا کہاں کہاں بنائی جاتی ہیں، امبانی گروپس، اوبرائز، کیا کیا وہ کرتے ہیں. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ 5 اگست 2019 کو جس وقت اسرائیلی پیٹرن کا وہاں پہ نسل کشی کی گئی کہ کشمیریوں کو اپنے ہی گھر میں، تو پہلے وہاں پہ دہشت گرد آرمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لوگوں کو ذبح کیا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کے گھروں کی ملکیت لے لی گئی. یہاں پہ آپ پاکستانی ہیں، ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، آپ پیسے جمع کر کے لے سکتے ہیں، آپ مالک بن سکتے ہیں اس گھر کے، اس میں آپ رہ سکتے ہیں، آپ کی عزتیں محفوظ ہو سکتی ہیں. مہنگائی اور جاب لیسنس ہونا، ان امپلائمنٹ، اکنامک ایشوز ایک اور بات ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے، اگر آپ ایک کشمیری کی طرح بن جائیں ایک لمحے کے لیے مقبوضہ کشمیر کی، جس طرح وہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ جو ان کی آلریڈی گھر ہیں ان سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، ان کی ڈاکیومنٹس جو ہیں اس وقت جو 5 اگست 2019 کے بعد جو شہرہ کرتی ہے کہ ان کی پراپرٹی ڈاکیومنٹس، ان کی بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے جاتے ہیں اور ان کی گھروں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جب بات آتی ہے تو اسی وقت مجھے
مقبوضہ کشمیر کے گاؤں شہر یاد آتے ہیں کہ وہاں پہ بستیاں جو ہیں بلڈوزر کے ساتھ انہوں نے بلڈوز کر دی. لوگ بے گھر ہیں اور وہ ان کو لائن آف کنٹرول کی طرف شفٹ کر دیا. وہی اسرائیلی پیٹرن جو پیلسٹائن میں کیا گیا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی انویسٹمنٹس کو ہماری قبروں پہ برج خلیفہ جیسی بڑی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ انڈیا وہاں پہ بنا رہا ہے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے. ہم ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں, یہاں پہ ہم رہتے ہیں, ہماری عزتیں محفوظ ہیں. چھوٹے موٹے مسئلے دنیا بھر میں چل رہے ہیں اور اسپیشلی کورونا کے بعد تو پوری دنیا میں مہنگائی چل رہی ہے, مگر اپنی زمین, اپنا وطن, اپنی شناخت ہونا اور اپنے ملک کی قدر کرنا, اس کی ویلیو کرنا, اور اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے جو مزدور ہیں, یہی مزدور ہیں جنہوں نے ناروے کو جو ہے ایک اتنی بڑی جو ہے پاکستان کے وہاں پہ گئے لوگ اور انہوں نے ناروے کو ڈیولپ کیا پورا کا پورا. وہاں پہ ناروے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو یہ کر ہی نہیں سکتے تھے ڈیولپمنٹ جو پاکستانیوں نے یہاں پہ آ کر. اسی طرح موراکو کو آپ دیکھیں, بہت جگہوں پہ پاکستانی ڈائسپورا نے بہت میجر رول پلے کیا ہے. اور جب آپ اپنے ملک کے اندر اپنے ہی ملک کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں, لوگوں کو ایک اچھا لائف اسٹائل, ایک سیکیور لائف اسٹائل دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور ایک دوسرے کی آپ عزت کرتے ہیں اور ایک جو خواب آپ کے وہی خواب آپ دوسروں کو دے رہے ہیں اور اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں, تو آپ مزدور ہی ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر, پوری دنیا میں سمجھتی ہوں, جو لیبررز جو اپنے ہاتھوں سے اپنے پسینے سے جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز آسمانوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو سارا کا سارا میں سمجھتی ہوں کہ جو کریڈٹ جو ان ڈیو ہے جو ہم نے نہیں دیا اس طریقے سے, میں سلوٹ کرتی ہوں اپنے مزدوروں کو جنہوں نے اپنا خون پسینہ دے کے پاکستان کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں, اور جو بلڈرز بھی ہیں آپ سب کو. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ حوصلہ رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو, ہم لوگ کو امید رکھنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری ابھی بات بھی ہو رہی تھی کرنل صاحب سے, عباسی صاحب سے, کیونکہ بہت کلوز ہے میرے دل کے, شیلٹر ہومز, آرفنیجز, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل سینٹرز لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے. اور فوراً ہی انہوں نے کہا یہ تو بالکل, یہ تو عبادت ہے, یہ تو جو مرضی آپ, جو آپ کا دل ہو وہ ہم کریں گے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا بالکل یہ آپ سٹارٹ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے لگی ہے مجھے اچھی کہ انہوں نے ایک سال کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے تو ان کے لیے چند مہینوں میں یہ ایسے ووکیشنل سینٹرز کھولنا ان کے لیے تو بڑی بات نہیں ہے, مگر اس سے جو فائدہ ہونا ہے, جو ہم لوگ اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے لوگوں کے اندر, جو ان دا لانگ ٹرم ہم اپنی لیبر کو, اپنی عوام کو جو ہے وہ ایسی اسکلز دیں گے جس سے جاب کریشن. اور یہاں پہ آلریڈی 15,000 سے زائد جو ہے یہاں پہ لوگ جو امپلائڈ ہیں. آج کل کی جو اکانومی کا حال ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک سروس دے رہے ہیں پاکستان کی امپلائمنٹ انڈسٹری کو, ہیومن ریسورس کو پازیٹیولی جو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. اور کسی بھی شعبے میں اگر ہم جائیں یا کہیں بھی کوئی بھی مشن ہو, میں آپ کو بس ایک ہی میری اپنی بھی یہی ہے کہ علامہ اقبال کی, جس طرح پہلے بھی ابھی جب انٹروڈیوس کر رہے تھے کہ ہم سب جو ہیں علامہ اقبال کی جو فلاسفی ہے, چاہے وہ پاکستان موومنٹ ہے, چاہے کشمیر کی آزادی ہے, یا چاہے کوئی بھی انسان جس نے دنیا میں کوئی انقلابی کام کیا ہے, تو اس کے اندر ایک شاہین کی اسپرٹ ہے. اور شاہین کا وہ جو ایک ایگل ہوتا ہے, جو اس کا ہائی مورل جو گراؤنڈ ہوتا ہے اور جو بے خوف ہوتا ہے اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے وہ ہر انتہا کو چھوتا ہے, اور جتنا وہ آگے جاتا ہے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اتنا ہی اس کی نہ صرف ایک جسمانی ترقی ہوتی ہے اپنے گول کو اچیو کرنے میں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا اللہ کے ساتھ ایک روحانی رشتہ جو پیدا ہوتا ہے اور بھی وہ قریب آ جاتا ہے اللہ اور مخلوق کا جو رشتہ ہے جب آپ ایک بڑے مشن کے اوپر نکلتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا مشن ہے, انسانیت کی خدمت کرنا, اپنے ملک کی اکانومی کو ڈیولپ کرنا, چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری, اور اس کے اندر بھی بہت سی فیلڈ سے لوگ جو آتے ہیں اور اتنا زیادہ جو ہے فائدہ ہوتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ, اور یہ پورا ایک ٹاؤن ہے, یہ پورا شہر ہے, اس کو ڈیولپ کرنا اور یہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, یہ ایک انتھک محنت بھی ہے جس کے اندر سب ٹاپ ٹو باٹم جتنا بھی یہاں پہ لوگ ہیں, ایک ڈریم پروجیکٹ ہے. اور جب ایک خواب ہوتا ہے, ہر چیز ایک خواب سے شروع ہوتی ہے. تو آخر میں کچھ ورسز ہیں علامہ اقبال کی جس سے میں اپنا اختتام کرنا چاہوں گی, جو کہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی ہے, اپنی خود ارادیت کے لیے بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنانے کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے. وہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سب لوگ نڈر ہوں, بہادر اور دلیر ہو کے اپنی زندگیوں کے اندر مقابلہ کریں اور ہار نہ مانیں. غلامی میں ناکام آتی ہیں
शमशीरें ना तब्दीलें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बहुत शुक्रिया। आज न्यू मार्ट सिटी गुजर खान के अंदर वज़ीर मशीर बराए वज़ीर आज़म इंसानी हकूक़ और बाइख्तियार ख़वातीन मशाल हुसैन मलिक साहब आई। इन्होंने फ्री दस्तरखान और फ्री हेल्थ केयर सेंटर की ओपनिंग की और उन्होंने BSM डेवलपर की काविशों को अप्रिशिएट किया कि इन्होंने कितना हाइजीनिक और कितने ज़बरदस्त न्यू मार्ट सिटी गुजर खान सोसाइटी के साथ जो है ना वो ओपन किया है कि ताकि कोई भी आके जो है ना अपना इस महंगाई के दौर में अपना बाइज़्ज़त तरीके से खाना भी खा सकता है और फ्री चेकअप भी करवा सकता है। तो उसके अलावा मशाल हुसैन मलिक साहबा ने कश्मीर के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने इंडियन जो बर्बरियत चल रही है आज़ाद के मकबूजा कश्मीर पर 5 अगस्त 2019 के, तो उसके हवाले से भी उन्होंने आवाज़ उठाई कि हम वहाँ पे अपनी ज़मीन नहीं उठा सकते, वहाँ पे कब्रिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास आज़ादी नहीं है, तो आप अपनी आज़ादी की कदर करें। उसके अलावा इन्होंने BSM डेवलपर की जितनी भी डेवलपमेंट है उसको अप्रिशिएट करते हुए कहा कि इधर वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आप कायम करें जिसमें जितनी भी यूथ है वो ट्रेनिंग ले सके। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह BSM डेवलपर्स ने 1 साल के अंदर इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि ये वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो विद इन 6 मंथ्स जो है वो ये बना सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो सरप्राइज़ था जो कर्नल नदीम साहब ने थोड़ा सा एक्सपोज़ किया है कि न्यू मार्ट सिटी गुजर खान के अंदर B ब्लॉक में जो नेस्ट यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो भी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने BSM डेवलपर्स को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने गुजर खान के अंदर इतना मेगा प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्च किया। प्रॉपर्टी साइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऑन स्क्रीन नंबर पर प्रॉपर्टी साइट की टीम से रब्ता कर सकते हैं। न्यू मार्ट सिटी गुजर खान के हवाले से किसी भी किस्म की रहनुमाई हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे साइट ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। इसी तरह की एक और खूबसूरत वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।